اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام ربی زدنی علما نافعا وعملا متقبلا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین بجانب الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالان پاک کے تصدق سے پنجتن پاک علیہ السلام کے وسیلہ جمیلہ سے ہم قرآن پاک کا ترجمہ آن لائن کلاس کا آج آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ چند باتیں پڑھتے ہوئے یہ اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ ہم صرف ترجمہ پڑھ رہے ہیں قرآن پاک کا۔ ترجمہ اس کی گہرائی کے ساتھ جو قرآن پاک میں ہمیں تعلیم و تربیت دی گئی ہے صرف ترجمے سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ قرآن پاک میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جمیلہ سے ہم اس کو صرف ترجمہ پڑھ کے نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ ہم غیر عربی زبان ہم کے مالک ہیں، یعنی ہماری مادری زبان جو ہے وہ عربی نہیں ہے، اور ہم اگر یہ کہیں کہ ہماری جو مادری زبان ہے ہم اس پہ پوری گرفت رکھتے ہیں تو ایسا بھی نہیں ہے۔ جہاں ہم اپنی مادری زبان پر پوری گرفت نہیں رکھتے تو ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم عربی زبان کو صرف قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ کے اس کا فہم پوری طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی تعلیمات اور احکامات کو سمجھنے کے لیے پہلا قدم ہے۔ ترجمہ قرآن پاک کا پڑھنا یہ قرآن پاک کو اور دین اسلام کو سمجھنے کا پہلا قدم ہے۔ صحیح طریقے سے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن پاک کے ساتھ سنت مبارکہ، سیرت مبارکہ کے دامن کو بھی تھامے رکھیں، اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کے دامن کو بھی تھامے رکھیں، کیونکہ یہ ساری تعلیمات جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو قرآن پاک کے ذریعے عطا فرمائی ان کا عملی نمونہ ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ، آپ کے اہل بیت اطہار مبارکہ اور آپ کے اصحاب کرام کی حیات مبارکہ سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے، ان کی زندگیوں سے ہم روشنی لیتے ہیں قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے۔ اس لیے کچھ ایسے مقامات جہاں پر تفصیل وہ کھول کر بیان نہ کی گئی ہو، اشارتاً بات کی گئی ہو، ان کے معنی پڑھنے والا اپنے اندازے سے نہیں لگا سکتا یا اسے نہیں لگانا چاہیے۔ اس لیے اس پہلے قدم پر صرف ہم نے ترجمہ پڑھنا ہے، اور ابھی ہم چونکہ اکثریت ہماری ہم لوگ زندگی میں اتنے مصروف ہوتے ہیں، اپنے دنیاوی معاملات میں، اپنی زندگی کے اتار چڑھاؤ میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ ہم نے شروع سے آخر تک مکمل قرآن پاک کا ترجمہ بھی ترتیب کے ساتھ نہیں پڑھا ہوتا۔ اس لیے پہلا قدم ہمارا قرآن پاک کا ترجمہ ایک دفعہ پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی کاوشیں قبول فرمائے۔ جس کو طلب ہوگی، سچی طلب ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مزید آگے قرآن پاک کو سمجھنے کے راستے آسان کر دے گا۔ اس لیے یہ باتیں اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا ہے کہ آپ نے جو پڑھنا ہے اس کو
حرف آخر نہیں سمجھنا، کیونکہ ہر ترجمہ کرنے والے نے اپنی بساط کے مطابق ترجمہ کیا ہے۔ اگر کہیں کوئی ترجمہ پڑھتے وقت کوئی نقطہ ایسا آ جائے جو آپ کو فقہی مسائل یا شرعی مسائل کی طرف لے کر جاتا ہو، تو وہ آپ نے اپنے قرب و جوار میں جو مفتیان کرام ہیں ان سے وہ معاملہ ڈسکس کر کے اس کے بارے میں رہنمائی لینی ہے۔ اور چونکہ یہ ہماری کلاس ترجمہ قرآن پاک کی ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ ہماری کلاس میں ہر مسلک کے لوگ شامل ہوں، لہٰذا میری درخواست ہے کہ جو بھی فقہی مسائل ہیں یا شرعی مسائل ہیں وہ آپ اپنے مکتبہ فکر کے مطابق ان علماء کرام سے جن کو آپ فالو کرتے ہیں، جو آپ کے مسلک کے علماء کرام ہیں، جو آپ کے مسلک کے مفتیان کرام ہیں، ان کی طرف رجوع کریں اور دین کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم سبق آج کا شروع کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ قرآن پاک کی پہلی سورت ہے۔ قرآن پاک میں جس ترتیب سے سورتوں کو ترتیب دیا گیا ہے اس میں پہلی نمبر شمار میں ترتیب کے لحاظ سے پہلی سورت ہے سورہ فاتحہ، جبکہ نزول قرآن کے وقت سورہ فاتحہ کی جو ترتیب ہے یعنی ترتیب نزولی ہے وہ نمبر 5 ہے۔ سورہ فاتحہ مکی صورت ہے، اس میں 7 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ مکی صورت یعنی کہ یہ سورہ مبارکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت مدینہ سے قبل نازل ہوئی تھی۔ سورہ فاتحہ سورہ مکی ہے اور اس میں 7 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ، تعوذ قرآن پاک کی آیت نہیں ہے پراپر، جیسے ہر آیت ایک الگ الگ ہے اس طرح سے الگ آیت نہیں ہے، لیکن ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے وقت تعوذ پڑھتے ہیں، نماز میں بھی ہم تعوذ پڑھتے ہیں، اس لیے تعوذ کا ترجمہ بھی ہمیں ہمارے علم میں ہونا چاہیے۔ اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، یا اگر خاتون ہوں گی تو وہ کہیں گی کہ میں پناہ مانگتی ہوں، باللہ اللہ کی، من سے شیطان رجیم دھتکارا ہوا مردود۔ میں پناہ مانگتا ہوں یا میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، شیطان مردود سے بھی اور اس کے شر سے بھی۔ بسم اللہ اللہ کے نام سے، الرحمن بہت ہی مہربان، الرحیم ہمیشہ رحم فرمانے والا۔ چونکہ بامحاورہ ترجمہ کرتے وقت جو مترجم ہوتے ہیں وہ آیت قرآن کا سمجھانے کے لیے محاورے میں کچھ الفاظ جو ہیں وہ شامل کرتے ہیں جس کا ایگزیکٹ لفظ جو ہے وہ عربی میں نہیں ہوتا، جیسا کہ ہم نے تسمیہ کا ترجمہ پڑھا اور اس میں شروع کرتا ہوں کا لفظ نہیں ہے، لیکن بامحاورہ ترجمہ میں اس کے مطلب کو سمجھنے کے لیے مترجم یہ الفاظ شامل کر لیتے ہیں۔ بامحاورہ ترجمہ ہے تسمیہ کا، تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نام ہے، تو جہاں تسمیہ کہا جائے اس کا مطلب ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تسمیہ کا ترجمہ ہے بامحاورہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں یا شروع کرتی ہوں، جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الحمد سب تعریفیں، للہ اللہ کے لیے، ربی مرتبہ کمال تک پہنچانے والا، عالمین سارے جہانوں،
سب تعریفیں اللہ کے لیے جو مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے سارے جہانوں کا۔ الرحمن بہت ہی مہربان، الرحیم ہمیشہ رحم فرمانے والا، بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا۔ مالکی مالک، یومی روز، دین جزا، مالک ہے روز جزا کا۔ ایاک تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، اور ایاک تجھی سے، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا چلا ہم کو، صراط راستہ، مستقیم سیدھا، چلا ہم کو سیدھے راستے پر، صراط راستہ، الذین ان کا، انعمت تو نے انعام فرمایا، علیہم جن پر، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام فرمایا، غیر نہ مغضوبی غضب ہوا ان علیہم جن پر، ولا اور نہ ضالین گمراہوں، نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ گمراہوں کا۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔